میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں انسان نہ بناتے، کوئی اور مخلوق بنا دیتے، کوئی پرندہ بنا دیتے، کوئی درندہ بنا دیتے، کوئی جانور بنا دیتے، کوئی حیوان بنا دیتے، کوئی جن بنا دیتے، کچھ بھی تو بنا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہم پر فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ اور انسان اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ پاک نے مزید احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا فرما دیتے، اس میں کوئی ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اگر کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کسی کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے۔ آج دنیا کے اندر 226 مذہب ہیں، کسی ایک مذہب میں پیدا فرما دیتے تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ تو اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد مزید بھی احسان فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں مسلمان تو پیدا فرماتے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے جو مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام والے مسلمان، موسیٰ علیہ السلام والے، اسی طرح دیگر نبیوں میں جو مسلمان گزرے ہیں، ان میں سے کسی کی امت میں پیدا فرما دیتے تو ہم اس میں کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ پاک نے احسان فرمایا اور ہمیں چنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا کہ یہ وہ امت کہ جس میں آنے کے لیے نبی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی کے امت میں بطور امتی ہی بھیج دے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی گزارش کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مزید بھی احسان فرمائے اور آج تک فرما رہے ہیں۔ کیا؟ جس وقت ہم اس دنیا میں تشریف لائے، جس وقت ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمارا جسم پورا تھا، ہمارا جسم صحیح سلامت تھا، ہاتھ بھی موجود تھے، ہاتھ کے اندر انگلیاں بھی موجود تھی، کلائیاں بھی موجود تھی، پاؤں بھی موجود تھے، دل و دماغ بھی موجود تھا، آنکھیں بھی موجود تھی، کان بھی موجود تھے، زبان بھی موجود تھی، اور اسی طرح پورا جسم صحیح کام کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے احسان فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے پیدائشی نابینا پیدا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے پیدائشی گونگا پیدا کر دیتے، پیدائشی بہرا پیدا کر دیتے، کچھ بھی تو پیدا کر سکتے تھے۔ ایک ہاتھ ہوتا ایک نہ ہوتا، یا دونوں ہاتھ نہ ہوتے، یا دونوں ٹانگیں نہ ہوتی، ٹانگیں ہوتی انگلیاں نہ ہوتی، ہاتھ ہوتے کلائیاں نہ ہوتی، کلائیاں ہوتی انگلیاں نہ ہوتی، انگلیاں ہوتی پورے نہ ہوتے، پورے ہوتے انگور، یہ جو ناخن ہے یہ نہ ہوتے، ہوتے سب کچھ لیکن کام نہ کرتے، سارا جسم ہوتا لیکن کمزور ہوتا، دل و دماغ ہوتا لیکن کام نہیں کر رہا ہوتا، دماغ ہوتا لیکن سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کچھ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ہم جس وقت دنیا میں پیدا ہوئے سارا جسم صحیح سلامت کام کر رہا تھا۔ کتنے ہی انسان دنیا میں ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو بظاہر آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتے، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں پکڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ ایسا ہوتا ہے؟ وہ پیدائشی معذور ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر، ساری دنیا کی دوائیاں مل کر ایک پیدائشی نابینا کو آنکھیں نہیں دے سکتے، ایک پیدائشی گونگے کو زبان نہیں دے سکتے، ایک پیدائشی بہرے کو سننے کی طاقت نہیں دے سکتے۔ تو کتنا بڑا احسان اللہ پاک نے ہم پر فرمایا کہ ہمیں صحیح سلامت پیدا فرمایا، پورا جسم صحیح سلامت کام کر رہا تھا اور آج بھی کام کر رہا ہے۔
جزاک اس کے بعد بھی اللہ پاک نے ہم پر احسان اور اپنی محبت فرمائی. وہ کیا ہے کہ آپ میں سے کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے آج فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، کتنے ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے رات کو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، کتنے ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے رات کو گناہ کیے ہوں گے، کتنے ہی دنیا میں مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے رات کو بد نظری کی ہوگی، فلمیں دیکھی ہوں گی، ڈرامے دیکھے ہوں گے، گانے سنے ہوں گے. اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان کو صبح صحیح سلامت اٹھا دیا، صحیح سلامت اٹھا دیا. آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی کام کر رہے ہیں. یعنی گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا کہ آج اس کا دیا ہوا جسم کام کر رہا ہے. اگر ہمارے گناہوں کی طرف اللہ پاک نظر فرما لیں تو آج میں اور آپ اور یہ دنیا کے مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے کے قابل نہیں. تو میرے عزیزوں، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور جو زندگی گزر گئی اس پر توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے